बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसके लिए माज़रत, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये 3-4 दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं चाइना पे, लेकिन ये कोई मिले जुले सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मुझे बात करना पड़ी है। और आपको पता है बहुत से दोस्त हैं जो चाइना जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और बिज़नेस वीज़ा पे, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हरफ बा हरफ सुनिएगा और कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत ही करीबी साथी है और बहुत ही दरीना दोस्त है, और सारे लोग कहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया कहती है कि हमारी दोस्ती पहाड़ों से भी ऊंची है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रैवल टिप्स की। चाइना की ट्रैवल टिप्स, जब कभी भी आप चाइना जाएं, सर्दी गर्मी किसी भी महीने में जाएं, तो 5-7 बातों का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप चाइना जा रहे हैं उनकी ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड, तो फिर समझ लें कि आप सर्दी के शिकंजे में। तो आपको ये चाहिए कि यहाँ से कोई गर्म चीज़ ना लेके जाएं। जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जैकेट्स हैं, आपके वूल की चीज़ें हैं, आपके शूज़ हैं, ये सारे आपको चाइना से मिलेंगे। यहाँ से कुछ ना ख़रीद के जाएं। अगर आप उनके गर्म इलाके में जा रहे हैं जो कि ग्वांचू है या फूचो है, इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ लांचो, वैसे वहाँ भी बहुत ठंड होती है लेकिन ग्वांचू में थोड़ी सी गर्मी होती है, तो वहाँ पे नॉर्मल आप यहाँ से भी चीज़ें लेके जा सकते हैं। लेकिन जितनी पैंट्स हैं, जितनी वेयरिंग की चीज़ें आप चाइना से खरीदें, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि चाइना में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ना, वहाँ पे जाके आपको कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो आप अपनी टिकट्स के नंबर, आप अपनी आइटनरी के नंबर, आप अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशंस और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का, ये तमाम की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वहाँ पे जाके आपने उनको फ़िल करना होता है। तीसरी ये है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे अगर जा रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का नंबर, प्रोफेसर का नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। या अगर आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी का नंबर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। उनके किसी नुमाइंदे का नंबर होना चाहिए, ईमेल्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको उनका पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं ना, तो आपको वो ये चीज़ पूछते हैं। इसके अलावा ये है कि आप अपने लगेज के अंदर ज़्यादा सामान ना लेके जाएं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सारी चीज़ें आपको चाइना से मिलेगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है अपने लगेज को भरने की और 2-2, 3-3 बैग्स। जितने ज़्यादा बैग्स आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा आपको देरी होगी वहाँ पे, और उतना ही आप खज्जल ख्वार होंगे, क्योंकि चाइना के एयरपोर्ट से कुछ 40-40 किलोमीटर दूर शहर आते हैं, 50-50 किलोमीटर दूर शहर आते हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। टैक्सियाँ, आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो कैसे टैक्सी रिक्शा ढूंढेंगे, रिक्शा वैसे वहाँ पे नहीं होता। इसके अलावा ये है कि आप अपने पास ट्रांसलेटर लेके जाएं। आपके पास गूगल ट्रांसलेटर या कोई भी ट्रांसलेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चाइना में अगर आपको लैंग्वेज नहीं ना आती तो आप कुछ भी नहीं है। ये हैं जी ट्रैवल टिप्स। अगर आप ये कहें कि चाइना के एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो अगर आप लाहौर से जा रहे हैं, इस्लामाबाद से जा रहे हैं, तो आप बीजिंग जाएंगे या ग्वांचू जाएंगे। या आप अगर ट्रांजिट लेके जा रहे हैं तो फिर आप शंघाई जा सकते हैं। इसके अलावा आप उर्मची जा सकते हैं, इसके अलावा उगर जा सकते हैं। तो ये वो एयरपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान को इंटरटेन करते हैं, जो कि पाकिस्तान से आने वाली फ़्लाइट्स को इंटरटेन करते हैं। वैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स में उनका ग्वांचू का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा जनाब बीजिंग का एयरपोर्ट है, वो आपको इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाती है, क्योंकि वो कराची में थोड़ा सा रुकती है, उसके बाद डायरेक्ट वो जाती है जी बीजिंग। इसके अलावा उर्मची है, वो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाता है इस्लामाबाद से, लाहौर से। इसके अलावा जी उगर है, वो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाती है इस्लामाबाद से। तो ये कुछ उनके इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा और भी एयरपोर्ट्स हैं, और भी दोस्तों उनके बड़े इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लांचो हो गया, खफे हो गया, शंघाई हो गया, इसके अलावा चंगचू हो गया, नानजिंग हो गया। नानजिंग बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और इसके साथ साथ उनका गांसू में, चंघाई में एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा उनके यूनान में एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा उनका ये फूचो में है, सूचो में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं उसके, ठीक है। हांगचो में एयरपोर्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान को एंटरटेन करते हैं उनमें ग्वांचू है, वुलमुची है,
اور اس کے ساتھ ساتھ جی بیجنگ کا ایئرپورٹ ہے، اور اگر ٹرانزٹ لے کے جائیں تو شنگھائی بھی اس کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نا دوستوں چائنا کے ویزاز کی، ٹھیک ہے، اگر چائنا کے ویزاز کی بات کریں تو وہ میں نے بڑی دفعہ بتا چکا ہوں میں کہ وہ تقریباً 15 سے 16 ٹائپس کے ویزاز ہیں جو چائنا ہمیں آفر کرتا ہے۔ اس میں ٹورسٹ ویزا ہے جس کو ایل ویزا کہتے ہیں، بزنس ویزا ہے، ایم ویزا اس کو کہتے ہیں، ورک ویزا ہے جو زیڈ ویزا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے X1 X2 کے نام سے جانا جاتا ہے، Q1 Q2 ویزا ہے جو فیملی کو بلانے کے لیے ہوتا ہے، S1 S2 ویزا ہے، اس کے علاوہ جرنلسٹ کے لیے J ویزا ہے، کریو ممبر کے لیے C ویزا ہے، اس کے علاوہ ٹرانزٹ کے لیے G ویزا ہے، اور پرماننٹ ریزیڈنٹ کے لیے D ویزا ہے، اور بھی 2-3-4 ویزے ہوتے ہیں۔ تو ان ویزا کی بیس پہ ہی آپ وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں X1 یا X2 تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کو ریزیڈنس پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو وہیں پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے ان کے بیورو پہ، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ S1 یا S2 یا Q1 یا Q2 ویزا پہ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو وہاں پہ جا کے ریزیڈنٹ پرمٹ لینا پڑتا ہے، وہ 1 سال کا ہو سکتا ہے، 2 سال کا ہو سکتا ہے، 3 سال کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹیمپریری ویزاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو رینیو کروانا پڑتا ہے۔ اور اگر دوستو ہم بات کریں چائنا کے ٹریول ٹپس کی تو ان میں سب سے پہلی بات تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے۔ آپ ان کے جس مرضی گلی محلے میں چلے جائیں، شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا چائنا کے ہر سٹی کا ڈیفرنٹ لہجہ ہے۔ فار ایگزامپل بیجنگ اگر جائیں تو وہ پتوں خواہ ہے، ووہو جائیں تو وہ ووہو خواہ ہے، خفے میں جائیں تو وہ خفے خواہ ہے، سوچو میں جائیں تو وہ سوچو خواہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی زائجان کا مطلب ہوتا ہے بائے بائے، لیکن اگر آپ سوچو میں ہیں تو آپ اس کو کہیں گے زائوے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، یار میں نے تو زائجان سیکھا ہے، یہ زائوے کہاں سے آ گیا۔ اسی طرح نی ہاؤما یہ عام لہجہ، لیکن اگر آپ خفے میں ہے، نانجنگ میں ہیں یا چنچو میں ہے تو وہ نی ہاؤما کہتے نہیں ہیں، نیوے۔ تو اس طرح آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو آپ کا ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف پتوں خواہ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا ٹرانسلیٹر ہر لہجے کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، ان کے ہر سٹی کا ڈیفرنٹ لہجہ ہے، تو اس لیے وہ ہر لہجے کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، وہ صرف پتوں خواہ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس یوان رکھیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں چلتی۔ اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو آپ کی وی چیٹ، علی پے، یہاں پہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ وہاں پہ چل بھی نہیں سکتے، اور نہ کوئی وہاں پہ ادھار دیتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ہیلپ کرتا ہے۔ تو پیسے کے معاملے میں وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور آپ بھی سمجھدار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ فرینڈلی نہیں ہیں۔ فرینڈلی سے مراد بہت اچھے ہیں، بہت نائس ہیں، لیکن پہلے بات سٹارٹ نہیں کرتے، وہ تھوڑے سے شائی ہوتے ہیں۔ تو آپ ہر ایک سے باتیں نہ کریں، آپ بھی شائی رہیں، اس میں آپ کی عزت ہے، اور جس سے بھی ملے اس کو یہ کہیں کہ میں یہاں بزنس کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے میں شوشانگ ہوں، یعنی کہ شوشانگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، تو پھر تھوڑا سا نارملی رہیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کہا کریں کہ بھائی میں بزنس کے لیے آیا ہوں اور یہاں پہ میرا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان ہے، سو دین دے ول ڈیفینیٹلی رسپیکٹ یو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چائنیز، میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ چائنیز جو ہیں ان کا سلوک پاکستانیوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایون دو کہ میں نے 9-10 سال گزارے ہیں اور وہاں پہ میرے سے آج تک کسی نے پاسپورٹ نہیں پوچھا، ماں سوائے اس کے کہ میں نے اگر ٹکٹ لینی ہو تو ٹکٹ کے لیے دکھانا پڑتا ہے۔ کسی نے کوئی برا بھلا لفظ نہیں بولا، کسی نے دھکا نہیں مارا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم پاکستان سے یہاں پہ کیوں آ گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت فرینڈلی ہیں، وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی، اور وہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے پورے چائنا میں۔ جہاں جہاں میں نے ٹریول کیا ہے ایٹ لیسٹ اور ایٹ موسٹ میں نے وہاں پہ پازیٹیو رسپانس دیکھا ہے۔ ایک اور چیز بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چائنا کا انفراسٹرکچر کیا ہے۔ دیکھیں دوستو، چائنا بہت ہی ڈیولپ کنٹری ہے۔ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ 2016 سے لے کر 2024 تک میں نے صرف 2 چیزیں وہاں پہ دیکھی۔ پہلی چیز یہ دیکھی ہے کہ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن ضرور ہوتی ہے وہاں پہ، وہ کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں، آپ جس سڑک سے آج گزرے ہیں ہو سکتا ہے کل گزرے تو وہاں کچھ نہ کچھ پلازا یا کچھ نہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ضرور ہو رہا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی انفراسٹرکچر میں وہ بڑے بڑے پلازاز بناتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ایئرپورٹس بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے
جو سب ویز ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، جسے کوتھیے بولتے ہیں چائنیز زبان میں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں، بڑی بڑی کالونیز میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں پہ ریسٹورنٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کچھ ملا جلا سا انفراسٹرکچر ہے۔ لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں پہ اپنی ڈگری کو فوکس کریں، وہاں پہ ریسرچ پیپر پبلش کریں۔ اگر آپ ریسرچ پیپر پبلش نہیں کریں گے تو آپ کی ڈگری بھی نہیں ملے گی اور آپ کی ذرا رسپیکٹ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بزنس مین ہیں تو زیادہ ٹریولنگ نہ کریں، جس کمپنی کو آپ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہیں پہ محدود رہیں، اور وہاں سے سامان لیں یا سامان دیں اور گھر واپس آ جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چائنیز زیادہ میسیج کا رپلائی نہیں کرتے یا زیادہ وہ ٹیکسٹ نہیں کرتے، تو آپ بھی ان کے ساتھ نارملی رہا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ایسے ان کو فضول میں میسیج کرتے رہیں، ٹائم کا خیال نہ رکھیں۔ اسپیسیفکلی یہ ہوتا ہے رات لیٹ نائٹ یا صبح پاکستان کے سمجھ لیں کہ ان کے 11:30 سے 1 بجے تک ان کو میسیج نہ کریں، اور 5:30 سے 7 بجے تک میسیج نہ کریں، کیونکہ اس دوران وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس حساب سے دیکھ لیں کہ 3 گھنٹے وہ ہم سے آگے ہیں، تو اس ٹائم کو بھی مینیج کریں، اور جب بھی بات کریں ٹرانسلیٹ کر کے کریں، کیونکہ وہ چائنیز چیزوں کو، چائنیز لینگویج کو زیادہ رپلائی کرتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کوئی بھی بندہ جب ان کی لینگویج بولتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کوشچن ہو تو بھائی میں نے تو ایک ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن بتانے کو بہت زیادہ ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، جیسے ان کا ہیلتھ کا سٹرکچر کیا ہے، میں پھر کس دن اس پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھیے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب۔ بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔